نے خارج کی تھی، جس کے خلاف ہم نالش لے کر سپریم کورٹ میں آئے تھے. تو سپریم کورٹ کی پہلے جو بینچ تھی، 3 رکنی بینچ، انہوں نے ہماری پٹیشن کو نوٹس ایڈمٹ کیا تھا اور نوٹس دیا تھا وفاق کو اور سرکاری ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کہ وہ اس کا جواز جسٹیفائی کریں کہ یہ کیس عماد یوسف کے خلاف، اے آر وائی کے ہیڈ کے خلاف، جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ہے اے آر وائی کا، جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے خلاف کیسے آپ نے درج کر دیا، جبکہ ڈسکلیمر ہوتا ہے ہر پروگرام کا کہ جو بھی اس میں ایک گیسٹ آتا ہے اس کا کہے ہوئے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری انتظامیہ پر نہیں ہوتی ہے. تو بہرکیف یہ جب مقدمہ درج ہوا تو پاکستان کی نہ صرف ساری جرنلسٹ برادری نے، پریس اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کو یہ متصور کیا گیا کہ یہ میڈیا کا، آزاد میڈیا کے گلا دبانے کے مترادف ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، آرٹیکل 19 جو یونیورسل ڈیکلیریشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ آرٹیکل 19 جو ہمارا آئین کا ہے اس کی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اسپیچ اور انفارمیشن، اس کی بھی وائلیشن میں ہے. تو یہ جب ہوا تو آج اس کی سنوائی نوٹس کے بعد لگا ہوا تھا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر 2 تاریخیں جو پہلے جس طرح ہوئی تھیں اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استدعا کی، لیکن اس التوا کی استدعا کو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقع مل چکے ہیں، آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے. تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا، اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایما پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برآمد کی گئی، ایک میز سے زیر تعمیر کوٹھی سے، اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیومنٹ برآمد ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے. تو جج صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں عماد یوسف کا نہیں. تو کیا عماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام عماد یوسف کا آیا؟ کہ جی وہ بھی نہیں آیا. تو اس سے برآمدگی ہوئی؟ نہیں جی برآمدگی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر لطیف کھوسا کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف کھوسا کو پکڑ لیتے، یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے. تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں، یہی ثبوت ہے، یہی اس کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں، مجھے ٹائم دیں. تو تفتیشی موجود تھا مثل سے، انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں. اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا، خاور گھمن اس کے کوآرڈینیٹر تھے، اس کے جو ہے ارشد شریف جو ہے وہ اس کے وہ تھے، اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا. باقی ساروں کو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے، کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے، جو خاور گھمن جو اس کو کوآرڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے. تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا. تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے جج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ جناب اس سے بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر، ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ دنیا ساری میں ایک شور و غوغا ہے. اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی اندازہ کریں میوٹنی، بغاوت. یہ اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لیگسی لگا دی گئی جو 1923 میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے، ان کا جو ہے غوغا اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے. اور ہماری تو اس میں بھی آرٹیکل سیکشن 196 ہے کہ سینکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ. تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی، اور سٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی.
سو کسی انداز سے بھی یہ عماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف چینل یا ان کے کسی کوآرڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے اقبال صاحب کو بھی، تو وہ بھی ان کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا گیا تفتیش میں. عماد یوسف کو پک کیا گیا تھا اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکریمنیٹری تھی، یہ بادی النظر میں یہ آئین کے متصادم تھی. بہرکیف اب انہوں نے 2 ہفتے کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجئے گا اور کریں گے. سو یہ بنیادی حقوق سے متصادم تھا اور اس میں آپ کی جو ہے جرنلسٹک برادری ساری انوالو تھی. دوسرا مقدمہ جو آج تھا بڑا اہمیت تھی جس میں، اور جو سارا قوم اور ملک دیکھ رہی تھی، جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں، جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی، جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا، آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا. اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے اور اتنا وہ سرگرداں رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں، وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی. تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی، شرکت کی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے، یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. بینچ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پر منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر. نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے، تو بھائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا، جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے، اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو، کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے. تو انہوں نے کہا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹس دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں، جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے، تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے، مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا، اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے. سو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ 1 ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے. انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے. سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو کھاتے میں ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں
یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے نفیس شخص ہیں، جتنے یہ وزادار ہیں، اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے. اور عوام دیکھے گی، انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے، اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے، مفاد عامہ کی بجائے. جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو. انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں، اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے. انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں، بند کیے ہیں. انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں، اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے. اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لنڈن پہنچایا ہے، اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں، تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے. اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی، آئین کی پاسداری کریں گی، اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا، اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو سر اس پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے، 224 آرٹیکل 90 دن کا کہہ رہا ہے، دوسرا 51(5) کہہ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروانا، تو سر اب قانون کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں، میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے اس پر. 90 دن سے متجاوز الیکشنز کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے. اس لیے ہمارے تو کل آپ نے سن لیا اسپوکس مین پیپلز پارٹی کا کہ یہ 90 دن کے اندر ہی الیکشنز ہونے چاہیے. اب ایک شخص سابقہ وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا 30 سال سے میں ان کا آنکھ کا تارا ہوں، اگر وہ کسی اور کے اشارے پر چل کر یہ جو ہے اس طرح کی طوالت کرتا ہے، الیکٹورل پروسیس کو اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا، KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا، اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے، یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے. اور یہ الیکشن فیبروری کے وسط سے لے کر مارچ 2024 فیبروری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے. تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے. پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں. لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں، جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں، اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی اور 14 مئی کا الیکشنز کا حکم دیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے، اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا جو ہے حکم کو ریسٹور کیا. اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا
لیکن اس کی عملداری میں توہین عدالت کا ارتکاب جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سزا بھی دے اور ان کو نااہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے جو ہے حکمرانی میں نہ آ جائیں. 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے، کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو پہلے اس کو صاف کرو سلیٹ کو، اور پھر اس کے بعد آؤ اور پھر نئے سرے سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے متمول کر کے عوام کے ووٹوں یا جس کے بھی کندھوں پر چڑھ کے آئیں اقتدار میں اور پھر اس ملک کو لوٹیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں. ذرا الیکشن میں جا کر دیکھیں، جمہور کو ذرا جا کر دیکھیں. جمہور کو انہوں نے مار دیا ہے. جو بجلی کی، جو تیل کی، جو گیس کی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے، جس سے سارے کا سارا جو ہے آپ کی جو ہے افراط زر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تیل جو ہے 300 روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے اور 310 روپے پہ ڈالر چلا گیا ہے. اور جو انہوں نے حالت کر دی ہے 17,000 ارب روپیہ، 17,500 ارب روپیہ پاکستان کو مقروض کر کے ہماری 3 نسلوں کو یہ قرض کے نیچے دبا کے گئے ہیں، دفن کر کے گئے ہیں. اللہ ان سے پوچھے گا اور عوام پوچھے گی. جی سر. دیکھیں، یہ ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن کر رکھی ہے کہ یہ سی سی آئی کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ وہ چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں، جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے. وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے؟ ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی. اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہے تو وہاں ایک غاصب کیئر ٹیکر حکمران ہیں، غاصب ہیں. کے پی کے میں تو اس نے ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی، کیبنٹ ڈیزالو کر دی اس لیے کہ ساروں کی وابستگی سیاسی جماعتوں سے تھی. 5 اس سیاسی جماعت کے ہیں، 4 اس سیاسی جماعت کے ہیں، 3 اس سیاسی جماعت کے ہیں. الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزالو ہو گئی. پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہو. آپ کے جو وزراء اور جو اس سے ماورا کام کر رہی ہے کابینہ، اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے. اور یہ خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیئر ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے. وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے، وہ ریگولر حکومت نہیں ہوتی ہے، اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ 90 دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب قانون کی جو ترامیم ہے اگر سپریم کورٹ ان کو اسٹرک ڈاؤن کرتی ہے تو عمران خان پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان پہ اس کا اثر یا نہ اثر سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اگر انہوں نے بدنیتی سے پی ڈی ایم نے اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور 50 کروڑ سے اوپر والے سارے کیسز کو جو ہے دفن کر دیا ہے، تو 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دیے، وہ تو کھل جائیں گے. عمران خان پر کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ عمران خان کا کیس آئے گا تو اس پر جو ہے دیکھا جائے گا. یا آپ کو اسپیسیفک کیس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کیا ہوگا. اور جی 90 دن کا ریمانڈ بھاڑ میں جائے، 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کون سا 90 دن اور کون سا. پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے 100 سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے، کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے. 100 سال
हो गए हैं। अंग्रेज ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज के खिलाफ भी लड़ती रही और उसके खिलाफ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फकार खोसा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियां दी तो आईएसआई वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया उनको। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफिया मांगी गई। लेकिन क्या ये कभी हुआ है कि इस तरह से दरो दीवार तोड़ कर आप फलांग कर आपने सारा जो है घर में गोल गपाड़ा करके तोड़ फोड़ करके लाइसेंसी असला सारा जो सदियों से पड़ा हुआ था, जो मीरास होती है एक तुमंदार की, एक चीफ की मीरास होती है, वो भी उठा कर ले गए। तो ये आजकल तो इन्हें जरूरत ही नहीं है 90 दिन की, भाई वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब आपका बताएं इमरान यूसुफ, वो क्या इमरान रियाज किधर है इमरान रियाज किधर है, बताएं आप, उसका कोई 90 दिन की बात है? तो इसलिए छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में ये कानून और आइन से मावरा चीजें हो रही हैं और इसका जो है अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, ये वोट मांगने जाएंगे पीडीएम वाले तो पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर सेंसस का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहाँ से प्यारों के जरिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है जिस तरह चीफ जस्टिस ममता बंदियाल भी क्या उनके पैनल पे चले गए या उनकी सोच को? मेरा देखें, फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। उमर अता बंदियाल ज़रूर सॉफ्ट स्पोकन है, ज़रूर वो जो है महज़ब है, बहुत ज़्यादा हलीमी तबा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुख्ता और फर्म है अपने इरादे में। वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने पिटीशन आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन स्केड्यूल को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है। इसका जवाब आपको अनकरीब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर लेते हैं। सो आप खातिर जमा रखें, आने वाले चीफ जस्टिस भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है, वो शायद इससे भी ज्यादा सख्त होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाई कोर्ट ने खारिज की थी, जिसके खिलाफ हम नालिश लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की पहले जो बेंच थी, 3 रुकनी बेंच, उन्होंने हमारी पिटीशन को नोटिस एडमिट किया था और नोटिस दिया था वफाक को और सरकारी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कि वो इसका जवाब जस्टिफाई करें कि ये केस अहमद यूसुफ के खिलाफ, ARY के हेड के खिलाफ, जो है अपना प्रेसिडेंट है ARY का, जो कराची में बैठा हुआ था, उसके खिलाफ कैसे आपने दर्ज कर दिया, जबकि डिस्क्लेमर होता है हर प्रोग्राम का कि जो भी उसमें एक गेस्ट आता है उसका कहे हुए बातें जो होती हैं वो उनकी जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर नहीं होती है। तो बारकैफ ये जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पाकिस्तान की न सिर्फ सारी जर्नलिस्ट बरादरी ने, प्रेस और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी इसको ये मुतसव्वर किया गया कि ये मीडिया का, आज़ाद मीडिया के गला दबाने के मुतरादिफ है, जो न सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामाली करता है, आर्टिकल 19 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि आर्टिकल 19 जो हमारा आइन का है उसकी भी फंडामेंटल राइट जो है स्पीच और इंफॉर्मेशन, उसकी भी वायलेशन में है। तो ये जब हुआ तो आज उसकी सुनवाई नोटिस के बाद लगा हुआ था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए और उन्होंने फिर 2 तारीखें जो पहले जिस तरह हुई थी उस पर उन्होंने इल्तवा के लिए फिर इस्तदा की, लेकिन उस इल्तवा की इस्तदा को जज साहबान ने कहा कि आपको बहुत मौके मिल चुके हैं, आप बताइए इनके खिलाफ
शहादत क्या है। तो शहादत जब की बात आई तो एक उसमें ट्रांसक्रिप्ट की दिखाया गया, और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कहते हैं कि शहबाज गिल के ईमा पर एक ज़ेर